ڈاکٹر علی رضا صاحب مرحوم ابن معظم علی صاحب مرحوم کی روح کے احصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وهو اصدق الصادقین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. صلو علی محمد وعلی برادران عزیز، ارشاد الہی ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو موت کے آنے تک. چیزوں سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے چیزوں کا پہچاننا. اگر ہم کسی شے کو پہچانتے ہی نہیں ہیں تو اس سے نفع کے بجائے ہمیں نقصان پہنچے گا. یہ بہت سیریس مسئلہ ہے کہ مسلمان اسلامک ٹرمنالوجی کے مفہوم سے واقف نہیں رہ گئے، بہت دور ہو گئے. اس آیت میں ارشاد ہے کہ پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہو. مسلمان سے پوچھیے عبادت کے معنی کیا ہیں، وہ کہے گا حج کرنا. مسلمان سے پوچھیے عبادت کے معنی کیا ہے، وہ کہے گا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تلاوت قرآن کرنا، یہی سب معنی بتائیں گے. اگر عبادت کے معنی یہ ہیں تو قرآن نے دوسری جگہ یہ کیوں کہا ہے کہ ہم نے انسان سے کہا، مسلمانوں سے کہا کہ لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. دیکھو شیطان کی عبادت نہ کرنا، ہم تمہارے چاہنے والے ہیں، شیطان تمہارا دشمن ہے. تو ایسی ہمیں کم کر دیجیے بھائی لاؤڈ اسپیکر کی. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ. آپ مجھے بتائیں شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ شیطان کو سجدہ کون کرتا ہے؟ بیٹے آواز کم کر دو اسی طرح، ہمیں ہو رہی ہے اس میں. تو عبادت کے معنی ہے اطاعت. ایک طرف اللہ کہتا ہے یہ کرو، شیطان کہتا ہے یہ کرو. اگر آپ نے اللہ کا کہنا مانا تو اللہ کی اطاعت کی، اگر آپ نے شیطان کا کہنا مانا تو شیطان کی اطاعت کی. اس لیے ہر مرحلے پر دو راستے آپ کے سامنے ہیں. ایک اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرو، جس نے آپ کو بنایا، جس نے آپ کو رزق دیا، جس نے ساری دنیا کو آپ کے لیے بنایا، جس نے پورا لائف سپورٹ سسٹم قائم کیا، اس کا حق ہے کہ وہ ہم سے کہے کہ ہم کیا کریں. شیطان نے آپ کو گمراہ کیا، آپ کی تعظیم سے انکار کیا، آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا.
آپ اس کے بہکانے میں آ جائیں تو وہ اچھا ہے کہ یہ اچھا ہے. مجلسوں سے کچھ لے کے آپ حضرات جائیں تبرک کے علاوہ بھی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے بیٹا اور شیطان کن باتوں کو ورغلاتا ہے. اسلام از دا سمپلسٹ ریلیجن. بہت آسان ہے، اس کو پیچیدہ بنا دیا گیا ہے. لیکن دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز وہ ہوتی ہے جو اچھی ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جو اچھی دکھائی دیتی ہے. جو چیز اچھی دکھائی دیتی ہے وہ حقیقت میں اچھی نہیں ہوتی ہے. جو اچھی ہوتی ہے وہ حقیقت میں واقعیت میں اچھی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب، اسلامی شریعت کا فنڈامنٹل یہ ہے، بالکل سمپلسٹ، جو بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے، جو بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے. اسلامی شریعت کا فنڈامنٹل ہے یہ کہ ہر وہ شے کہ جو اچھی ہوتی ہے اسلام اسے بجا لانے کی اجازت دیتا ہے. ہر وہ شے کہ جو اچھی لگتی ہے اس سے اسلام روکتا ہے. کیا یہ بری بات ہے؟ آپ بتائیے، کیا یہ بری بات ہے؟ اچھا ہونا اور ہے، اچھا لگنا اور ہے. آج پوری دنیا میں جو مصیبت آئی ہے وہ یہ ہے کہ بدترین چیزیں بہترین شکلوں میں پیش کی جا رہی ہیں، جو اچھی دکھائی دے رہی ہیں. بدترین، ڈاکٹر صاحب جمع کیجیے گا، بدترین لوگ اپنی وضع کے اعتبار سے، قطع کے اعتبار سے، بھاشنوں کے اعتبار سے، تقریروں کے اعتبار سے اپنے کو بہترین دکھا رہے ہیں. بٹ دے آر کرپٹ پیپل، بھرشٹ لوگ ہیں. تو اللہ کیا غلط کہتا ہے کہ بھائی ذرا گہری نظر ڈال کر دیکھو، جو واقعی اچھا ہو اس کے پیچھے چلو، جو اچھا دکھائی دیتا ہو اس کے پیچھے نہ چلو. بتائیے آپ کس میں آپ کی بھلائی ہے؟ آپ مجھے بتائیے کس میں آپ کی بھلائی ہے؟ ایک لڑکی 15-16 سال کی، اتی سندر، بڑی خوبصورت. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ لڑکیوں کو کار چلانا چاہیے کہ نہیں. میں نے کہا سب جگہ چلانا چاہیے، کہ ہندوستان میں نہیں چلانا چاہیے. تو مجھے یہ شریعت میں کیوں ہے؟ میں نے کہا یہ اس لیے ہے کہ جب لڑکیاں ہندوستان میں کار چلاتی ہیں تو ٹریفک جام ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں صحیح نہیں ہے. باقی جہاں اور یورپ امریکہ میں کوپریٹ دیکھتا بھی نہیں کون کدھر جا رہا ہے. تو ایک لڑکی بڑی خوبصورت، لہلوٹ ہوا جا رہا ہے آدمی. آج ہندوستان میں کیا عالم ہو رہا ہے، آپ دیکھیے کیا عالم ہو رہا ہے. بچیوں کے ساتھ کیسی کیسی زیادتیاں کی جا رہی ہیں. کون کون کر رہا ہے، کس کو نہیں معلوم ہے. کیا اس ملک کے چیف منسٹر نے، ارے یو پی کے چیف منسٹر نے نام آپ کو معلوم ہے؟ نام لینے سے حاصل نہیں ہے. گندی حرکتیں نہیں کی. نیتاؤں کی کارستانیاں کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ ایک لڑکی ہے بڑی خوبصورت ہے، سب پر کتنی اچھی ہے، کتنی اچھی ہے، کتنی اچھی ہے، کتنی اچھی ہے. یہی لڑکی جسے آپ کتنی اچھی ہے کہہ رہے ہیں بیٹا، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کتنی اچھی ہے، یہی جب 80 برس کی ہوئی اور جھریاں پڑ گئیں اور بغیر اٹیک آئے تب کیسی؟ اب کو ادھر نظر ڈالنے کے لیے تیار نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ جسے اچھا کہہ رہے تھے کہ یہ اچھی ہے، وہ اچھی تھی نہیں، اچھی لگ رہی تھی خالی. اگر اچھی ہوتی تو وہ 80 برس کی عمر بھی اچھی ہوتی. یہی بچی اگر اتنی اچھی خوبصورت نہ ہوتی لیکن اس کے پاس علم ہوتا، نالج ہوتی، کریکٹر ہوتا تو 80 برس سے بھی اچھی لگتی. تو اچھا ہونا اور ہوتا ہے، اچھا لگنا اور ہوتا ہے. اسلام از دا سمپلسٹ ریلیجن. جو میں نے آپ سے عرض کیا، اسلام ہر اس بات سے روکتا ہے کہ جو واقعی بری ہو، اور ہر اس بات کی پرمیشن دیتا ہے جو واقعی اچھی ہو. اچھا لگنا اور ہے، اچھا دکھائی دینا اور ہے. آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. دوا کیپسول آ رہا ہے، دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے، اندر بھوسا بھرا ہوا ہے. اسلام اگر اس سے روکتا ہے تو وہ غلطی کرتا ہے، برائی کرتا ہے. اور کیا آپ نے تو عبادت کے معنی اللہ کی اطاعت کے ہیں. آپ یہ یقین رکھیں، یہ چیک ضرور کر لیں. مولا کا دربار ہے، دیکھ لوں کوئی ہے تو نہیں کوئی. مولا کا فرمان اور ہوتا ہے، مولوی کا کہنا اور ہوتا ہے. اس میں ذرا سا آپ فرق رکھیں.
اور فرق رکھنا آپ کے لیے بہت آسان ہے. اسلام از اے ریشنل ریلیجن. ہر وہ شے جسے کامن سینس ایکسیپٹ کرے اسے مان لیجئے. ہر وہ شے جسے کامن سینس ریجیکٹ کرے اس کو ریجیکٹ کر دیجیے. کسی کی بات مت مانیے. اور کامن سینس کی بات ہے. یہ کامن پیپل کا لوگ ہیں, ان کا مذہب ہے, ان کا دھرم ہے. کوئی بھی شے جسے عقل, یہ مولا کا ارشاد ہے, معصوم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شے تمہارے سامنے آئے تو کوئی بھی کہہ رہا ہو پہلے دیکھو کہ تمہاری عقل اسے قبول کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. اگر تمہاری ریزننگ اسے قبول کر رہی ہے اسے ایکسیپٹ کر لو. اگر یہ امام جعفر کا قول ہے بھائی, اگر تمہاری ریزننگ اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے تو اسے رد کر دو. شریعت میں جو فنڈامنٹلز ہیں وہ ناقابل تبدیل ہیں, وہ تو تبدیل نہیں ہو سکتے. وہ ویلیوز ہیں, ویلیوز کبھی تبدیل نہیں ہوتے. لیکن جو احکام ہیں شریعت کے وہ برابر زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں. یہی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. ذرا سا فقہی مسئلہ بدلا اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ شریعت بدلے دے رہے ہیں. اب ان کو شریعت اور فقہ کا فرق نہیں معلوم ہے کہ شریعت اور فقہ میں کیا فرق ہے. یہ نہیں معلوم ہے کہ شریعت نہیں بدل سکتی ہے. فقہی مسائل تو روز بدلیں گے, زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلیں گے. یہی سمجھ لیجیے. چھوٹی سی مجلس 10-45 میں ختم کر دوں گا, لیکن پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں. یہاں لوگوں کو جیسے عبادت کے معنی نہیں معلوم ہے ویسے سنت کے معنی بھی نہیں معلوم ہے. پوچھ لیجیے آپ جا سے داڑھی والوں سے پوچھیے سنت کیا ہے. وہ کہیں گے جو رسول کرتے تھے وہ سنت ہے. کیا یہ صحیح تعریف ہے بھائی سرور صاحب؟ جو رسول کرتے تھے وہ سنت ہے تو رسول گدھے میں بیٹھتے تھے, آپ بھی گدھے میں بیٹھیے. گدھے میں بیٹھتے تو رسول نہیں بیٹھتے تھے, تو سنت کیا ہوگی؟ گدھے میں بیٹھنا. مسلمانوں میں گدھے بے شمار ہیں. 4 ٹانگوں کے نہ صحیح 2 ٹانگوں کو گدھے بہت ہیں. یہ نہیں ہے سنت. سنت اس کے اندر جو اسپرٹ چھپی ہوئی ہے وہ ہے. گدھے پر بیٹھنا سنت رسول نہیں ہے. زندگی میں سادگی اپنانا سنت رسول ہے. یہ بات لوگوں کو سمجھنا چاہیے. یہی ساری مصیبتیں ہیں جو ہماری جان پائیں ہیں. اب انہوں نے کہا عبادت, نماز عبادت ہے. نماز عبادت ہے بھی اور نہیں بھی ہے. روزہ عبادت, ہاں روزہ عبادت ہے بھی اور نہیں بھی ہے. حج عبادت, سن لیجیے اچھی طرح سے, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. حج عبادت ہے بھی اور نہیں بھی ہے. ہر عبادت عبادت ہے اگر آپ نے اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے حق کا بھی لحاظ رکھا ہے تب وہ عبادت ہے. اور اگر آپ نے اللہ کے حق کا لحاظ تو رکھا ہے, بندوں کے حق کا لحاظ نہیں رکھا, فارگیٹ اباؤٹ اٹ, بھول جائیے. وہ عبادت نہیں ہے. میں نے دبا کے کہا ہے, بات اس سے آگے ہے, وہ سنیے میں بتاتا ہوں آپ کو. نماز بہت بڑی عبادت ہے, بے شک عمود دین ہے, دین کا ستون ہے, دین کا کھمبا ہے, ہمیں سے انکار نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جب انسانی حق آ جائے گا, انسانی مانو ادھیکار آ جائے گا, وہ ہندو ہو, چاہے مسلمان ہو, کرسچن ہو, خدا کا دشمن ہو. خدا کا دشمن ہو, خدا اس کا دشمن نہیں ہے, اس لیے خدا ہی نے اس کو پیدا کیا ہے. تو جس نے پیدا کیا وہ دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نماز بہت عام ہے بھیا. نماز کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ دریا میں ڈوب رہے ہیں, سمندر میں ڈوب رہے ہیں, معلوم ہے کہ بس اگلے منٹ ہم مر جائیں گے, مگر ہوش و حواس ہیں اور نماز کا وقت ہے, تو جیسے بھی بن پڑے اشاروں میں دل کے اندر اندر مگر نماز پڑھ لیجیے. ڈوبنے والے انسان سے بھی نماز ساقط نہیں ہے. ڈوبنے والا انسان بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے نا. اب دیکھیے آپ نماز کی ہم, اب دیکھیے نماز کہاں جاتی ہے. میں کمپنی باغ میں نماز پڑھ رہا تھا. ایک ہندو کا بچہ 1-2 سال کا کرالنگ کر رہا تھا, گھٹنیوں چل رہا تھا. میں نے اسی نماز میں دیکھا کہ ایک ناگ
کوبرا اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب اگر میں ملا ہوں تو میں کہوں گا میری نماز قبول ہو گئی، یہ کافر دنیا سے جا رہا ہے، یہ ناک جیسے ڈسے گا یہ بچہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر دین کی معرفت ہے تو ادھر سے آواز آئے گی کہ کافر کا بچہ ہے، مگر اس کافر کے بچوں کو میں نے پیدا کیا ہے، نماز توڑو اور اس کو بچاؤ۔ دیکھ لیا آپ نے؟ جب انسانی حق آ گیا، آپ کہیں گے میں گڑھی باتیں پڑھ رہا ہوں، لیجیے میں عربی میں سنا دیتا ہوں آپ کو، جو اسلام کی آفیشیل لینگویج ہے، جو شریعت کا اصول ہے، فنڈامنٹل ہے، وہ سنا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اذا اجتمع الحقان قدم حق العبد لاحتیاجہ علی حق مولا لغنا۔ یہ فنڈامنٹل بھی ہے اور ریزننگ بھی اس میں چھپی ہوئی ہے۔ حکم خدا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا جنکچر آ جائے کہ جہاں ایک طرف میرا حق ہو، دوسری طرف میرے کسی بندے کا حق ہو، اگر تم میرا حق پورا کرتے ہو تو اس کا نقصان ہو جاتا ہے، اس کا حق پورا کرتے ہو تو میرا حق جا رہا ہے۔ تو وہ کریم کہتا ہے کہ میرے حق کو جانے دو، اس لیے کہ مجھے اس حق کی ضرورت نہیں ہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تم نے انسان کے حق کو نظر انداز کر دیا تو انسان کو اس حق کی ضرورت ہے۔ کتنا ریشنل ہے یہ اسلام، کتنا لاجیکل ہے یہ نا اسلام۔ دیکھ رہے ہیں آپ مسلمانوں کو کہاں پہنچا دیا۔ ابھی پٹنے میں جا رہا ہوں، میرا ٹاپک ہے قرآن اور ہیومن رائٹس۔ اگر مجھے یاد آتا تو میں کہوں گا کہ مسلمانوں سے میں کہوں گا کہ جو اللہ نے انسانوں کو حق دیے ان کو تو آپ جانے دیں، جو مسلمانوں کو حق دیے ان کو جانے دیں۔ اسلام نے جو حق کافروں کو دیے ہیں وہ آپ مسلمانوں کو دے دیں، قصہ ختم ہو گیا۔ اسلام نے جو حق جانوروں کو دیے ہیں، واللہ میں کہتا ہوں، میں یہی پڑھوں گا، اسلام نے جو حق جانوروں کو دیے ہیں وہ آپ انسانوں کو دے دیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دیکھ لیا آپ نے؟ حج کتنی بڑی عبادت ہے۔ ایک اللہ نام مجھے یاد نہیں آ رہا، کوئی بزرگ تھے، دیکھیے جو میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، صحیح بات سننے کے لیے آپ لوگ تیار نہیں تو بگڑ جاتے ہیں۔ غلطی ہماری ہے، آپ کی غلطی نہیں ہے، لیکن آپ حضرات جو نماز پڑھتے ہیں 99.9% غلط ہوتی ہے۔ جب نماز ہی غلط ہے تو قبول ہونے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ آپ بگڑیے نہیں نا، انفرٹی کمپلیکس میں آئیے۔ میں تو ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ نماز پڑھانے والے امامہ پہنے ہوئے نماز غلط پڑھ رہے ہیں، واللہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ خیر، تو اب حج ہوا اور حج میں ظاہر ہے کہ لاکھوں کا مجمع، بیچارے نے حج کرنے بعد دعا کی کہ پڑھنے والے اپنے رحم و کرم کے صدقے میں ان کا بھی حج قبول کر لے، جنہوں نے صحیح حج انجام دیا ہے ان کا بھی قبول کر لے کہ ان سے غلطیاں ہو گئی حج بجا لانے میں۔ حج کتنی بڑی عبادت ہے، حج اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر مجھ پر حج واجب ہے اور میں نے حج نہیں کیا تو رسول کی حدیث ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ تم یہودی مرو گے یا کرسچن مرو گے۔ اتنی بڑی عبادت ہے۔ اب اس عبادت کا حشر دیکھیے، اب اس عبادت کا حشر دیکھیے۔ انہی نے یہ دعا کی کہ پڑھنے والے اپنے رحم و کرم کے صدقے میں ان کا بھی حج قبول کر لے، کہ جنہوں نے صحیح طریقے سے حج انجام دیا ان کا بھی قبول کر لے کہ جن سے غلطیاں ہو گئی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے ان کے کان میں آواز آئی کہ ہمارا ایک بندہ ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک، جو شام میں رہتا ہے، اس نے اس سال حج نہیں کیا۔ کیا سمجھے آپ؟ اس نے اس سال حج نہیں کیا تو اس کے حج نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے سارے حاجیوں کا حج قبول کر لیا۔ لو چھٹی ہو گئی ہے، ایک ایسی الٹی بات۔ ارشاد ہوا کہ اس نے چونکہ حج نہیں کیا، اس نے حج نہیں کیا، اس لیے اس کا یہ حج نہ کرنا ہم کو اتنا پسند آیا کہ ہم نے سب کا ٹک لگا دیا کہ سب کا حج صحیح ہو گیا۔ کہ یہ کون سا اللہ کا بندہ ہے کہ جس کے حج نہ کرنے کی وجہ سے سارے حاجیوں کا حج قبول ہوگا۔ ابھی چلے وہاں سے اونٹ پر بیٹھ کے، اب مدینے سے سیریا بہت دور ہے، اب قریب 2 گھنٹے کا راستہ، 1 گھنٹے کا، اس وقت تو مہینوں کا راستہ تھا۔
پہنچے، ڈھونڈ رہے ہیں بھائی عبداللہ مبارک کوئی لوگوں نے پہنچایا، ہاں خدا کا بندہ ہے یہاں عبداللہ، اس کے پاس گئے۔ کہنے لگا آپ حج کرنے کے لیے گئے تھے؟ کہا کہ حج کرنے کے لیے میں جا تو رہا تھا، پیسہ ویسا بھی سب میں نے جمع کر دیا تھا، لیکن 11 آور پر میں نے حج کینسل کر دیا، نہیں گیا حج کے لیے۔ کہے کیوں؟ ابھی تو دیکھ ہی چکی، آواز نکالنے آ چکی۔ کہا ہوا یہ تھا کہ جس صبح کو میں حج کے لیے روانہ ہونے والا تھا، بیٹا سنو، تم ایک پروگرام لے کے چل رہے، اسے تم کو سنا دوں۔ کہا کہ جس صبح کو میں حج کرنے جانے والا تھا، اس سے ایک رات پہلے میں محلے کے لوگوں سے ملاقات کے لیے گیا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، حج کے لیے جا رہا ہوں۔ کئی جگہ گیا، ایک جگہ جو میں گیا تو وہ آدمی جو تھا وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، ڈنر، رات کا کھانا کھا رہا تھا۔ عربوں میں خاص طور پر دستور ہے کوئی آدمی کھانے میں آ جائے تو اس کو بلا دیتے ہیں فوراً کہ آؤ تم بھی شریک ہو جاؤ۔ اس نے مجھے پوچھا بھی نہیں، جھوٹوں نہیں پوچھا ہے، کھانا کھا لیے۔ میں وہاں سے نکل آیا۔ دوسرے دن صبح کو میں جب سوار ہونے کے تیار ہو رہا تھا تو وہ آدمی میرے پاس آیا۔ اس نے کہا کل آپ میرے پاس تشریف لائے تھے، میں کھانا کھا رہا تھا، مجھے آپ کو کھانے کی دعوت دینا چاہیے تھی، لیکن شرعی مجبوری یہ تھی کہ میں آپ کو دعوت نہیں دے سکتا تھا، نہیں بلا سکتا تھا کھانے پر۔ کہا وہ کون سی شریعت ہے جو دعوت سے روکے؟ کہا نہیں، اس میں پرابلم تھی۔ کہا کیا؟ کہا کہ میں نے اور میرے بیوی بچوں نے 3 وقت سے کھانا نہیں کھایا تھا، پیسے نہیں تھے، فار 3 ٹائم میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ میرے لیے اس عالم میں شریعت کو حکم ہے کہ مردار بھی کھا سکتا ہوں میں۔ جب 3 وقت گزر گئے تو میں نکلا کہ کہیں کوئی لاشا جانور کا دکھائی دے رہا ہو مردار تو میں اسی کو اٹھائے کھا لوں۔ تھوڑی دور کے بعد دیکھا میں نے گدھا مرا پڑا ہوا ہے، میں نے اس کا پیس، ایک گوشت کا کانٹا لے کر آیا، اس کو بھون کے میں کھا رہا تھا۔ تو میرے لیے تو وہ کھانا جائز تھا، آپ کے لیے جائز نہیں تھا، اس لیے میں نے آپ کو دعوت نہیں ہے، یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ کہنے اس کے جانے کے بعد میں نے سوچنا شروع کیا کہ اگر میں حج ادا کرتا ہوں تو اللہ کا حق ادا ہوگا، مگر یہ بندہ فاقے کر رہا ہے، 3 وقت کے فاقے ہو رہے ہیں، اس کا حق چلا جائے گا۔ کہ میری ریزننگ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں حج نہ کروں، اس آدمی کی مدد کر دوں۔ جتنا پیسہ میں نے جمع کیا تھا وہ سب لے جا کر میں نے اس اللہ کے بندے کو دے دیا کہ لو تم اس سے اپنا کاروبار شروع کرو، اپنی زندگی بدلو اور بیوی بچوں کے فاقے مٹاؤ۔ اور کیا آپ نے حج کاہے کے لیے چھوڑا؟ اللہ کا اس لیے چھوڑا کہ میں حج کرنے نہ جاؤں لیکن کوئی انسان بھوکا نہ رہنے پائے۔ تو اس کے حج نہ کرنے کی وجہ سے، حج نہ کرنے کی وجہ سے سارے حاجیوں کا حج قبول ہو گیا۔ سمجھیے آپ، اگر یہ اسلام آپ پاس آ جائے تو آپ سے کون نفرت کرے گا؟ آپ بتائیے۔ نماز کا بڑا شعرہ ہے، نماز کی کتنی حقیقت ہے میں جانتا ہوں۔ ارے میری نماز کیا، میں 2 ٹکے کی نماز پڑھتا ہوں، رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں، رسول اللہ نماز کی تیاری کر رہے ہیں، مسجد میں تشریف لا چکے ہیں، نمازی پیچھے کھڑے ہو چکے ہیں، قد قامت الصلاۃ ہونے والا ہے کہ ایک شخص آتا ہے، خدا کے رسول ایک سیکنڈ اسٹاپ فار وائل، رسول اللہ کیا بات؟ کہا مجھے بہت ضروری کام درپیش ہے، اگر نماز پڑھوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا، کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے نماز کو روک سکتے ہیں کہ میں وہ کام کر کے آ جاؤں؟ رسول اللہ فرمایا بالکل ہم تمہارا انتظار کریں گے، اس لیے کہ اسلام مشکلیں پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، مشکلیں حل کرنے کے لیے آیا ہے۔ رسول روک رہے ہیں اپنی نماز کو، صحابہ کے پیچھے، صحابہ پیچھے نماز پوسٹ پون ہو گئی، اور وہاں گھڑیاں تو ہوتی تھی 15 منٹ رکی رہی کہ 20 منٹ رکی رہی کہ 25 منٹ رکی رہی، جب وہ آدمی پلٹ کر آ گیا اور شریک ہوا تب نماز آگے بڑھی۔ آپ مجلس سے کرتے ہیں بیٹا، آپ کر رہے ہیں، ہمارا بہت اچھی بات ہے، یاد حسین کیجئے، بہت بڑی بات ہے، یوم زینب منائیے، بہت بڑی بات ہے، یوم علی منائیے، میری بات کو سمجھیے، یوم علی منائیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ بدعت ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت نیکی ہے، بہت اچھا ہے، لیکن جب مولا علی کو یاد کیجئے
جب مولا حسین کو یاد کیجئے، جب بی بی زینب کو یاد کیجئے، جب بی بی فاطمہ کو یاد کیجئے، تو ان کو بھی یاد کیجئے کہ جن کو یہ یاد رکھتے تھے، تب یہ یاد صحیح ہوگی۔ ان کو بھی یاد رکھیے، یہ نو کہ ان کو تو آپ یاد رکھتے ہیں، یاد کر رہے ہیں، اور جن کو یہ یاد رکھتے تھے ان کو آپ بھولے جا رہے ہیں۔ کیا آپ بھول جائیں گے سورہ دہر کب نازل ہوا؟ جب بچے بیمار ہوئے، شہزادے، بی بی فاطمہ نے نظر کی کہ یہ بچے صحت یاب ہو جائیں گے، میں 3 روزے رکھوں گی۔ مولا علی نے بھی نظر کر لی، بچوں نے بھی نظر کر لی، گھر کی کنی فضلہ اس نے بھی نظر کر لی۔ روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے ہی ہیں ابھی کہ ایک غریب کی آواز آتی ہے کہ جو تم کھا رہے ہو اہل بیت رسول، اس میں مجھے شریک کر دو۔ وہ خود کہہ رہا شریک کر دو، مگر واقعہ آپ کا سامنا ہے کہ یہاں پنجتن پاک میں سے ہر ایک نے اپنے آگے آگے سے روٹی اٹھا کر اس کے حوالے کر دی۔ حسنین کو فاقہ دیا گیا یا انہوں نے خود فاقہ، چوائس تھی ان کی۔ مولا علی فاقے سے رہے، خالی پانی پر افطار کیا۔ بی بی فاطمہ کنیز فضہ پانی پر فقط افطار کیا، مگر انسان کا بھوکا رہنا ان سے برداشت نہ ہوگا۔ کتنے شیعہ ہیں جو یہ بات یاد رکھتے ہیں بتائیے؟ مفتی گنج کو جا کے دیکھیے، اقبال نگر کو جا کے دیکھیے، کشمیری محلے کو جا کر دیکھیے، اور جو ادھر کے علاقے ہیں ان کو جا کر دیکھیے۔ کیا عالم ہو رہا ہے آپ کے بھائیوں کا؟ کیا عالم ہو رہا ہے آپ کی بہنوں کا؟ میں بتاؤں گا نہیں۔ کیا عالم ہو رہا ہے آپ کی بیٹیوں کا؟ فاقے کر رہی ہیں، فاقے کر رہی ہیں بیچاریاں، مرری پھندے کے پھندے میں الجھی ہوئی ہیں۔ میں تو گھس جاتا ہوں گھروں کے اندر۔ کشمیر محلے میں گھر میں گھس گیا، پیدا کہا 16 17 سال کی بچیاں مرری پھندا بنا رہی۔ میں نے کہا بیٹا کتنا کل وہ بیچاری یتیم بچیاں بتائیے، ان کے باپ بھی نہیں۔ کہا صبح سے ہم شام تک جب بناتے رہتے ہیں تو 15 روپے ہمیں ملتے ہیں۔ آپ بتائیے 15 روپے میں کیا آ سکتا ہے؟ 15 30 روپے ہو گئے۔ یہ ناانصافی ہو رہی ہے، ایکسپلائٹیشن۔ اسلام اس لیے نہیں ہے کہ آپ فقط نماز پڑھیں۔ بھائی دیکھیے میں قرآن کو نہیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن نے اسلام کی غرض اس نماز کی قطعاً اہمیت سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں، مجھ پر الزامت لگائیے گا، روزے کی اہمیت سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ بتائیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ جتنے انبیاء، جتنے پیغمبر، جتنے رسول آئے تھے وہ اس لیے آئے تھے کہ دنیا سے بے نمازیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ دکھائیے کہیں قرآن میں، مجھے دکھائیے مجھے قرآن میں کہ جتنے انبیاء آئے تھے وہ اس لیے آئے تھے کہ دنیا میں کوئی بھی روزہ دار نہ رہنے پائے، کوئی بغیر حاجی نہ رہنے پائے۔ کہیں نہیں دکھا سکتا بھائی، نہیں کہ قرآن میں سارے انبیاء اور مرسلین کے آنے کی غرض، کتابوں کے آنے کی غرض، شریعت کے آنے کی غرض کیا ہے جسٹس صاحب؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ پورے سماج سے، پوری دنیا سے انجسٹس کا خاتمہ ہو جائے، انیائے کا سماپن ہو جائے، بے انصافی کا خاتمہ ہو جائے۔ تو اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے پڑوس میں بچیاں بھوکی بیٹھی ہیں، forget about it، کبھی نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ پوچھا جائے گا یہ بچیاں ہمارا تو حق ادا کیا، تم نے بچیوں کا حق ادا کیا کہ نہیں ادا کیا؟ اپنی ذمہ داریوں کو آپ لوگ سمجھیں۔ اسی سے لوگ دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ مذہبی آئیڈیالوجی کی وجہ سے مذہب سے دور نہیں ہو رہے ہیں، مذہبی لوگوں کے کردار کی وجہ سے مذہب سے دور ہو گئے ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات دیں آپ۔ خیر، زیادہ تر باتیں میں کہنا نہیں چاہتا، بس میں نے آپ کے سامنے اتنا عرض کر دیا کہ اسلام نام ہے کہ آپ اللہ کا بھی حق ادا کریں، اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کریں۔ بندوں میں کافر بھی آتے ہیں، بندوں میں ہندو بھی آتے ہیں۔ اسلام کی کم سے کم علامت یہ کہ آپ نماز پڑھیں، اور تمام مسلمانوں میں، ہر فقہ میں، ہر جورسپروڈنس میں یہ مسلمہ ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ سورہ حمد نہ پڑھیں سوائے نماز جنازہ کے، وہ تو دعا ہے، نماز ہے ہی نہیں۔ تو جتنی بھی نمازیں، چاہے 2 رکعتی ہوں، چاہے 3 رکعتی ہوں، چاہے 4 رکعتی ہوں، چاہے واجب ہوں، چاہے سنت ہوں، سورہ چھوڑ سکتے ہیں آپ ایمرجنسی میں، لیکن اگر آپ نے الحمد نہیں پڑھا تو گئی نماز۔ نماز اب آپ ہر نماز میں الحمد پڑھنے کے لیے مجبور، اللہ اکبر۔ اور الحمد کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب المسلمین، الحمدللہ رب المومنین،
ہر حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جو مسلمانوں کا پالنے والا ہے. بتائیے بیٹا مجھے، جو مومنوں کا پالنے والا ہے، جو شیعوں کا پالنے والا ہے، جو سنیوں کا پالنے والا ہے، پہلے ہی سے کتنا کینوس کھلا ہوا ہے. رب العالمین سارے انسانوں کا پروردگار ہے. تو جب وہ سارے انسانوں کا پروردگار ہے تو طالبان اور القاعدہ کو کس نے حق دیا ہے کہ بے گناہوں کا خون بہائے؟ وہ چاہتا ہے کہ لوگ زندہ رہیں، وہ چاہتا ہے ہندو بھی زندہ رہیں، وہ چاہتا ہے سکھ بھی زندہ رہیں، وہ چاہتا ہے کرسچن بھی زندہ رہیں، وہ چاہتا ہے جیوز بھی زندہ رہیں. بے خطا آدمی کی، بے خطا انسان، من قتل نفسا بغیر نفس، مسلمان کا لفظ نہیں ہے، بے گناہ انسان ہے. ہندو ہے بے گناہ، آپ بہاری واجپئی کو بھی نہیں مار سکتے، نام لے لو، ہم مرلی منوہر کو بھی نہیں مار سکتے، نریندر مودی جو بھی چاہے کرے، آپ اسے مار نہیں سکتے. مارنا ہے تو پہلے کیس چلے گا، اس کا جرم ثابت کرنا. تھوڑی کہ میرا ہے موٹا ہوں گولی مار دوں، نہیں کر سکتا. کسی کا جرم ثابت بھی ہے تو جب تک پورا کیس نہ چلے اس کے بعد آپ زیادہ سے زیادہ اسے قتل کر سکتے ہیں، مگر وہ بھی ٹارچر کے ساتھ نہیں. امریکہ افغانستان میں کیا کیا اور کیا کر رہا ہے؟ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں. آپ غور کیجیے ذرا سا، اسلام کھلا ہوا مذہب ہے، اور عراقی قیدیوں کے ساتھ کیا کیا اس نے؟ قید خانوں میں کس کس طرح سے ٹارچر کیا گیا. اللہ اکبر. ٹارچر کرنا یہ ایک سائنس ہو چکا ہے بھائی، کہ کیسے انسان کو اذیت دائے، کہ سائیکولوجیکل اذیت، فزیکل اذیت، کیسی کیسی اذیت کہ آدمی چرمرا جائے. یہ آج کی تہذیب میں اجازت ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. یہ جاہلیت، پری اسلامک ڈیز، اس میں جب دشمن کو قتل کرتے تھے وہ جاہلی گنوار تو لاش کی توہین کرتے تھے، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے تھے، اس کی ناک کان کاٹ دیتے تھے. اور کیا آپ نے جب رسول تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ انسان تو انسان، مشرک تو مشرک. ارے بھائی الفاظ یہی ہیں، کافر تو کافر، مجھے گالیاں دینے والا تو گالیاں دینے والا. کوئی اگر بورہا کتا بھی ہو تو تم اس کے ہاتھ پاؤں نہیں کاٹ سکتے، مار دو، کیونکہ وہ انسانوں کو نقصان پہنچا رہا. اسلام میں لاش کا مسئلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لاش کی توہین کرنے کی. وہ کافر کی لاش ہو، ہندو کی لاش ہو، کرسچن کی لاش، کسی کی لاش ہو، ٹھیک ہے اجازت آپ اسے قتل کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی یہ موجود ہے کہ وان تعفو اقرب للتقویٰ. ٹھیک ہے تم کو رائٹ ہے، تم اسے قتل کر سکتے ہو پراپر پروسیڈنگ کے بعد، لیکن اس کو بھی اگر معاف کر دو تو یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. بس مجلس ختم کر رہا ہوں. اللہ بہت نیک انسان تھے ڈاکٹر صاحب، بہت نیک انسان تھے. ایک ڈاکٹر کون ہے؟ اب دوسرا ڈاکٹر بتا دوں آپ کو. اب دیکھیے، آپ بتائیے کہ ایک ہندوستانی ڈاکٹر، ایک امریکن ڈاکٹر. میں تو سچ بات کہوں گا، مجھے ہارٹ پرابلم ہے. 11 سال دنیا کا جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے NIH ہاسپٹل میری لینڈ میں، وہاں میرا پورا ٹیسٹ ہوتا تھا. ایک ٹنگ پہ آدمی کھڑا ہوا ہے، نرسز کھڑی ہوئی ہیں، پورا ٹیسٹ، اینجیوگرافی ہو رہی ہے، ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. 6 مہینے کی دوا دی جا رہی ہے، کبھی مجھ سے ایک پیسہ نہیں لیا گیا. میں نے پوچھا بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہ بیکاز یو آر اے پریسٹ. آپ پریسٹ ہیں، آپ دھرمک گرو ہیں، آپ سے ہم نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، دیکھا آپ نے 6 مہینے کی دوا فری سپلائی. امریکن لوگ بہت اچھے ہیں، گورنمنٹ جیسی بھی. آپ ذرا غور کیجیے کہ 4 سال 5 سال پہلے کچھ گڑبڑ ہوئی، اس کی وجہ سے میرا امریکہ جانا فی الحال بند ہے. 2 سال پہلے وہ امریکن ڈاکٹر جیسا، وہ امریکن ڈاکٹر کو جو دن بھر میرے معاملے میں انگیج رہتا تھا، وہ یہاں کارڈیا کانفرنس دہلی میں، اس میں وہ آیا. اس نے وہاں سے مجھے فون کیا کہ میں یہاں آیا ہوں اور آپ کئی برس سے نہیں آ رہے، اس لیے آپ کی سالانہ جو مرمت ہوتی تھی وہ نہیں ہو پا رہی ہے. یہاں یہ کون سا اسپتال ہے، نام بھول گیا میں، نوئیڈا میں بھی ہے، اس کی کئی برانچز ہیں، ابھی یاد آ جائے گا مجھے. فورٹس ہاسپٹل.
نوئیڈا میں پھنس کہنا یہاں کے ڈاکٹر بہت شریف ہیں، انہوں نے کیا معلوم یہاں کے جو شریف دکھائی دیتے ہیں اندر سے کتنے پاجی ہوتے ہیں. یہی تو اسلام کہتا ہے کہ دیکھنے پر نہ جاؤ، اندر دیکھو کیسا آدمی. کہا یہ بہت شریف آدمی ہے. میں نے ان سے بات کی ہے، ان کا بہت کنسیشن ریٹس پر، آپ کے پیشنٹ ہیں بہت کنسیشن ریٹ پر سب ان کا چیک اپ کر دیں گے. کل آپ ان سے کانٹیکٹ کر لیجئے. میں نے اپنے آفس کے سیکریٹری سے کہا کہ بھائی ان سے ڈاکٹر کال، ان سے بات کرو. اور ان کا وہ کوئی بات ہی نہیں، وہ تو ہمارے ڈاکٹر سے بات ہو گئی، ان کو کچھ ہے ہی نہیں، وہ سب ٹھیک ٹھاک ہے. تو ان کا پھر بھی ٹیسٹ میں کہتا بھائی یقین کریں گے بیٹا، ہی سیڈ اونلی 300 روپیز، 300 روپے میں ان کا چیک اپ ہو جائے گا. میں جانتا تھا، پہچانتا تھا. میں 300 روپے کے بجائے 30,000 روپیہ لے کر گیا. بھائی یہ قصہ سن لیجیے. 30,000 انسٹیڈ آف 300 میں 30,000 روپے لے گئے. وہاں پہنچا، بڑی محبت، بڑی میٹھی میٹھی باتیں. کہنے ویسے تو سب انشاءاللہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی اینجیوگرافی ہو جائے تو بالکل ہی شیور ہو جائے گا معاملہ. میں بسم اللہ کیجیے. میں نے پوچھا کتنے پیسے؟ کہا 11,000. تو میں 30,000 لے کر گیا تھا جیسا. میں نے کہا ٹھیک ہے کیجیے. اب جب میں ٹیبل پر لیٹ گیا، کیتھ انہوں نے پاس کر دیا، مینڈک کی طرح سے میں پڑا ہوا ہوں، تو ایک منٹ ڈاکٹر کال اچھل کہتے ہیں ناؤ وی ہیو گاٹ یور ڈیزیز. ہم نے آپ کی بیماری پکڑ لی. شوڈ آئی گو اہیڈ؟ میں کام اپنا کروں میں؟ اب آدمی کیا کہے گا بھائی میں مینڈک کی طرح سے پڑا ہوا ہوں، کیتھ میرے پاس، میں کہوں کہ کیا بھائی؟ میں نے کہا یس گو اہیڈ. 300 روپے کے بجائے کتنی ڈیمانڈ ہوئی؟ 3.5 لاکھ روپے کہ ایک مرتبہ کا خرچ. لوٹ بوچرس ہیں یہاں کے ڈاکٹر. آپ مت جائیں نرسنگ ہوم میں. میں بھیا میں ڈرتا ورتا نہیں کسی. آپ مت جائیں سہارا اسپتال میں، اس کی بلڈنگ کو نہ دیکھیے. جو ڈاکٹر آپ کو دیکھنے آپ پوچھیے، پہلے سے پوچھیے واٹس یور کوالیفیکیشن، تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے. بلڈنگ بہت اچھی، مشینری بہت اچھی. زیادہ تر ڈاکٹر صرف BOMS ہیں. وہاں جائیے گا، خدا نہ خواستہ میں نے نہیں دیکھا کوئی آدمی آج زندہ نکلا ہو. جیب بھی خالی ہو گئی، آدمی بھی چلا گیا. اس ایکسپلائٹیشن کی اسلام میں اجازت نہیں. ڈاکٹر صاحب جن کا انتقال ہوا مرحوم، وہ اس مزاج کے نہیں تھے. وہ خلق خدا کی خدمت کرتے تھے، وہ غریبوں کو فری دوا دیتے تھے. میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا. بس یہی اسلام چاہتا ہے کہ انسان اچھا دکھائی نہ دے، واقعی اچھا ہو جائے. صلوات پر محمد. تو اچھا ہونا اور ہوتا ہے، اچھا دکھائی دینا اور ہوتا ہے. اب یہ آپ پہچانے کیسے؟ یہ دیکھیے کہ انسان کا سلوک دشمن کے ساتھ کیسا ہے. دشمن کے ساتھ اگر اس کا انسانیت کا سلوک ہے تو وہ اندر سے اچھا انسان ہے. اور دشمن کے ساتھ وہ سلوک ہے جو امریکہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ اوپر سے تو اچھے دکھائی دے رہے ہیں، اندر سے جانور ہیں. اب دکھاؤں آپ کو. آپ بتائیے کہ 19 رمضان کو جب مولا علی کے سر پر تلوار پڑی تو علی کی خطا کیا تھی؟ دشمن بھی خطا نہ بتا سکا بھائی. اس نے بھی کہا کوئی خطا نہیں تھی. آپ سر پھٹ کے یہاں تک زخم آ چکا ہے. کتنا درد ہوگا، کتنا خون بہہ چکا ہے، چہرے کا رنگ زرد ہو چکا ہے. اسی اسلام میں لوگ قاتل کو، جو مرڈر تھا اس کو پکڑ کر لے کر آتے ہیں. لوگ غصے میں تھے، اس کو مارتے ہوئے لا رہے ہیں. رسیاں بہت کس کے باندھی ہیں. مگر یہ ہلکا سا ٹارچر کب تک تھا؟ جب تک اسلام کے رہنما کے سامنے وہ قاتل نہیں آیا تھا. جیسے مولا کے سامنے آیا ویسے ہی آپ نے کہا یہ تم نے اس کے اتنی کس کے رسیاں کیوں باندھی ہیں کہ گوشت کے اندر رسی اتری جا رہی ہے؟ دس از ناٹ الاؤڈ ان اسلام. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. ہی ہیز کمیٹڈ اے کرائم. اس نے جرم کیا ہے، لیکن گھوسے نہیں مارے جا سکتے، لاتیں نہیں ماری جا سکتی، پیاسا نہیں رکھا جا سکتا. ارے جس کا یار غور کیجئے، وہ کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ہونٹ سوکھے ہوئے، اس کو پانی پلا دو. یہ اسلامی قیدی ہے، مرڈرر. اس کے بعد امام حسن کو بلایا، کہاں لے جاؤ، یہ بھاگنے نہ پائے، اس پر کیس چلے گا. اس کو اپنے گھر میں رکھو، باہر سے دروازہ بند کر دو کہ بھاگنے نہ پائے. لیکن یہ بھاگنے نہ پائے، یہ تو تم کو آنکھ ہے، لیکن یہ بھوکا نہ رہنے پائے، یہ پیاسا نہ رہنے پائے، کوئی تکلیف اس کو نہ ہونے پائے. یہ اسلام ہے. طالبان تھوڑی اسلام ہے، یہ ہے اسلام. کہ اگر
میں بچ گیا تو میں جانتا ہوں میں کیا کروں گا، آپ بھی جانتے ہیں کیا کرتے ہیں جی۔ اور اگر میں شہید ہو گیا تو اس پر کیس چلے گا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی وار لگایا ہے، اس لیے جواب میں اس کو ایک ہی مرتبہ ضرب لگائی جائے گی تلوار کی۔ مر گیا تو مر گیا، نہیں مرا تو دوبارہ اس پر تلوار کا وار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسلامک جسٹس ہے۔ اسلامک جسٹس کے ایک اصول اور بھی ہے ہماری، یہ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو ہم بھی ان کے ساتھ یہ کیوں؟ اسلام میں یہ نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کوئی اپنا فریضہ ادا کرے یا نہ کرے، تم کو اپنا فریضہ ادا کرنا پڑے گا۔ جو تمہارا فریضہ ہے وہ القرآن کہتے ہیں، لیکن وہ ختم ہو گیا ہے، تم جواب میں ایسی کارروائی نہیں کر سکتے ہو کہ جو ظلم قرار پا جائے۔ آپ بتائیے، جس حسین کو یہ معلوم تھا کہ میں کربلا کیوں جا رہا ہوں، آپ بتائیے، نانی کو سب کچھ دکھا دیا تھا، شہیدوں کی جگہ بتا دی، سب کچھ وہ حسین یہ نہیں پہچانتے تھے کہ یہ ہل کر جو لشکر آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے۔ ہل کر لشکر آ رہا تھا حسین کا خون مارنے کے لیے، ہل کر لشکر آ رہا تھا حسین کے ساتھیوں کو شہید کرنے کے لیے، مگر حسین نے یہ دیکھا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی پیاسا اگر ہو تو چاہے وہ تمہارا دشمن ہو تم اسے پیاسا نہیں دیکھ سکتے ہو، پانی پلانا تمہارا فریضہ ہے۔ اسی لیے وہ اس وقت گستاخانہ باتیں کر رہا تھا، اور مولانا نے کہا کہ ہم ابھی تم سے کچھ بات ہی نہیں کریں گے، ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا چہرہ زرد کیوں ہے، تمہاری آنکھوں میں حلقے کیوں پڑے ہیں، تمہارے ہونٹ پھڑپھڑا کیوں رہے ہیں۔ کہا کہ ہمارے پاس جو پانی کا ذخیرہ تھا وہ ختم، آپ دکھائیے خدا کے لیے مثال، مجھے نہیں دکھائیے، خدا کے لیے مجھے کہیں مثال دکھائیے۔ حسین نے اپنے اصحاب، اہل حرم، بچوں اور بچیوں کے پیاس کو نظر انداز کر کے نہ صرف خون کو سیراب کیا، اس کے سپاہیوں کو سیراب کیا، بلکہ آخر میں فرمایا کہ یہ گھوڑے بے زبان جانور، ان کو بھی پیاسا نہیں رکھا جا سکتا ہے، ان کو بھی پانی پلانا۔ مگر اس کے جواب میں حسین کے ساتھ کیا کیا گیا، بس دو ہلکے سے اشارے کر کے آپ کی زحمتیں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ سلوک حسین نے اپنے قاتلوں کے ساتھ کیا ہے۔ ان قاتلوں نے حسین کے 6 مہینے کے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ بھی علی اصغر کو حسین اتفاقاً لے کر نہیں آئے تھے، میں غیر مزید خاص کر چکا ہوں، کیونکہ حسین پہچانتے تھے کتنا اسلام بدل گیا ہے۔ مگر یہ بات ہے کہ حسین بتاتے تھے کوئی یقین کرنے پر تیار نہ ہوتا، اس لیے ان کے ظلم کی انتہا دکھانے کے لیے حسین نے اپنے سفر کو اس وقت تک ملتوی رکھا جب تک ایک بچہ دنیا میں آ نہ جائے۔ یہی بچہ کربلا میں 6 مہینے کا تھا جس کو سوال آپ کے اوپر تیر ظلم کا نشانہ بنا دیا، دیکھا آپ نے۔ اور اس کے بعد جب حسین زیر خنجر شمر ہیں، یہ شمر جو قتل کرنے آ رہا ہے کمبخت بدبخت اب خصم ناس، یہ کون ہے؟ یہ پرانا پاپی ہے، یہ ایک جنگ میں گرفتار ہو کر علی کے سامنے آ گیا تھا، لوگ اسے قتل کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، اتنا کرمنل تھا یہ۔ اس کا گزر ہوا حسین کے سامنے سے، بس زحمت ختم، اس کا گزر ہوا حسین کے سامنے سے، کہا حسین اب مجھے تمہارے بابا کی تلوار سے کوئی مجھے بچا نہیں سکتا سوائے تمہارے، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، تم چل کر اپنے بابا سے میری سفارش کر دو کہ مجھے چھوڑ دیں۔ کریم کا بیٹا ہے، حسین نے بازو پکڑا لے کر بابا پاس ہے، بابا یہ کہہ رہا ہے میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، چھوڑ دیجیے اس کو۔ بھائی مولا علی نے فرمایا کہ حسین تمہاری بات تو رسول نہیں ٹالتے تھے، میں کیسے ٹال سکتا ہوں، جاؤ میں اس کو قید سے آزاد کرتا ہوں۔ مگر روایت آتی ہے کہہ کہ علی رونے لگے، اس لیے کہ سارا مستقبل اپنے بچے کا حسین کے سامنے آ گیا۔ اب یہی جس کی جان کو حسین نے بچایا ہے، یہی اسی حسین کو شہید کرنے کے لیے حسین کے سینے پر سوار ہے۔ حسین کیا کہہ رہے ہیں، میں تفصیل میں یاد کرتا ہوں، حسین کیا کہہ رہے ہیں، شمر مجھے قتل نہ کر میں بے خطا ہوں، شمر مجھے قتل نہ کر میں مسلمان ہوں، شمر مجھے قتل نہ کر میری ماں نے مجھے بڑی محنتوں سے پالا ہے، مجھے چکیاں پیس پیس کر مارا، اے شمر مجھے قتل نہ کر۔ اور کیا آپ نے آخر میں کہتا ہے شمر اگر قتل کرنا بھی چاہتا ہے تو قتل کرنے سے پہلے مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ مگر جس کے سپاہیوں کو حسین نے پانی پلایا تھا
اس کو حسین کی کسی بات پر ترس نہ آیا، خنجر شمر کی روانی ہوئی، تھوڑی دیر میں کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، آواز آئی اللہ قتل الحسین بکربلا وعلی ذبح الحسین بکربلا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ آپ حضرات ڈاکٹر صاحب مرحوم کے لیے ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ۔